अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, जुमे की नमाज़ पढ़ चुके होंगे। अल्लाह पाक आपकी नमाज़ें कबूल फ़रमाए। अल्लाह पाक आप लोगों पर अपनी जो रहमतें बरसा रहा है वो हमेशा इसी तरह बरसाता रहे और आपके बच्चों पर आपके साए कायम रहें। ये मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। और ये पाकिस्तान को जो नुकसान पहुँचाने वाले इंतशारी हैं, अल्लाह पाक इनको हिदायत अता फ़रमाए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें। राय जो मांगी जाती है उसका इजहार ज़रूर किया करेंगे, हमें उससे सीखने का बहुत मिलता है मौका। दोस्तों, एक और लूज़ बाल और एक और वीडियो, लेकिन ये वीडियो को लीक नहीं हुई, ये वीडियो बाकायदा तौर पर बनाई गई। कहा जाता है कि तकरीबन आधा घंटे की रिकॉर्डिंग थी जिसको काट छांट कर 9 मिनट और कुछ सेकंड की वीडियो पे कन्वर्ट किया गया। देखने वालों ने देखी, सुनने वालों ने सुनी, एडिट करने वालों ने एडिट की, लेकिन उसमें बाकी सारी बातें ठीक है। इमरान खान साहब का मैसेज था, बल्कि खान साहब का मैसेज था, रक्षे वालों के नाम, डॉक्टरों के नाम, इंजीनियरों के नाम, वकीलों के नाम वो बाहर निकलें, क्योंकि ये हकीकी आज़ादी की जंग है। और हकीकी आज़ादी की जंग जो है वो खान के लिए नहीं है, वो तमाम लोगों के लिए है। तो वो लोग बाहर निकलें, बाहर निकल कर अपने खान के लिए जंग लड़ें, अपने लिए लड़ें। और इस बात को मद्देनज़र रखें कि क्या खान का दिल नहीं करता, वो 72 साल का बूढ़ा जो इस वक्त जेल में बैठा है, क्या उसका दिल नहीं करता वो टीवी देखे? क्या उसका दिल नहीं करता वो खुली फ़ज़ा में रहे? क्या उसका दिल नहीं करता अपने घर वालों के साथ खाना खाए? ये तमाम चीज़ें जो बुशरा बीबी ने कहीं, ये एक हस्बैंड के लिए बीवी का कहना, और वो भी मशरकी बीवी का। आप लाख उन पर जो है वो जो भी एलिगेशन है बुशरा बीबी पर लगा लें, लेकिन फिर भी वो इस वक्त जो इमरान खान साहब के निकाह में है, बल्कि जो पहला उनका नहीं माना गया तो दूसरा निकाह उनको करना पड़ा, तो वो निकाह में है इस वक्त। तो जो निकाह में बीवी होती है वो अपने शोहर के लिए लड़ती है, उन्होंने लड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी लूज़ बाल दी गई जो अगर सनम जुवैद करती तो काबिल कबूल थी, अगर फलक जुवैद करती तो काबिल कबूल थी, आलिया हमज़ा करती तो काबिल कबूल थी। इस तरह बहुत सारी जो तितलियाँ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उसमें से कोई भी ये बात करती तो चल जाती, क्योंकि इससे पहले शेर अफजल मरवत इससे मिलती जुलती बात कर चुके थे। और वो बर्दाश्त उस वक्त बल्कि उसका काफ़ी ज़्यादा सख्ती से नोटिस भी लिया गया था, लेकिन फिर भी काबिल बर्दाश्त थी, क्योंकि एक MNA था शेर अफजल मरवत, इसके अलावा और वो क्या था उसने बात की थी। लेकिन सऊदी अरब पर इतना बड़ा इल्ज़ाम, वो भी बुशरा बीबी जो कि साबिक खातून अव्वल रह चुकी हैं, इमरान खान की हम सफ़र हम रकाब हैं, इमरान खान के निकाह में है और इमरान खान की बहुत ही प्यारी बीवी है। इमरान खान साहब ने बहुत प्यार किए, बहुत मोहब्बतें की, शादियां भी बहुत किए, रिलेशन भी बहुत बनाए, लेकिन यहाँ पर आकर खान साहब टिक गए और ये बड़ी अच्छी बात है। अब उन्होंने ये जो बात कही ना, इस बात से कहने से पहले जो अभी इमरान खान साहब, हमारे एक दोस्त हैं चौधरी सज्जाद हुसैन साहब, कल उन्होंने रात को ट्वीट किया, तो उन्होंने कहा कि वो ये बुशरा बीबी की शादी के मामले पर अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे थे, तो उन्होंने कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े करीबी लोग, इमरान खान के बड़े करीबी, वो बड़े परेशान थे इस शादी को लेकर और वो नहीं चाहते थे कि ये शादी करे। तो उन्होंने इमरान खान को समझाने की कोशिश की। चौधरी सज्जाद हुसैन साहब जो हमारे दोस्त हैं, ट्विटर पे, क्योंकि ये कहानी उन्होंने ट्विटर पर लिखी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना अगर वो मुझे कोई प्राइवेटली बताते तो मैं कभी भी ना इस बताता, लेकिन ट्विटर पर है, पब्लिक प्लेस पर है, तो इसलिए मैं सुना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब कुछ करें, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े करीबी लोग थे, उनके नाम भी हैं, बल चलो वो ट्विटर पर लिखे हुए, हम नाम यहाँ पर नहीं लेते। उन्होंने यहाँ पर फरमाया कि जी कुछ करें, ये मतलब गलत हो रहा है और खान ये शादी कर लेगा तो बहुत बुरी तरह से हो जाएगा। अच्छा, चौधरी साहब फरमाते हैं कि अगले दिन उन्होंने F6 या F8 F9 के किसी घर में इमरान खान साहब के साथ दावत थी, तो वहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद थे, तो वहाँ पर इमरान खान साहब को बुलाया और उनको समझाने की कोशिश की कि आप ये बुशरा बीबी से शादी ना करें। शादी क्यों ना करें, वो भी एक बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं बताते कि शादी ना करें आप बुशरा बीबी से। अच्छा चलो, बुशरा बीबी से शादी ना करने के बारे में उनको समझाया गया, उन्होंने पहली बीवियों के बारे में पूछा, और उन्होंने फिर कोई कहा कि जी ISI से रवाबत है बुशरा बीबी के, और इस तरह उन्होंने पूछा रेहाम खान के भी थे, तो उन्होंने कहा जी रेहाम खान के थे, लेकिन रेहाम खान को जो कहा गया था, रेहाम खान ने उससे मना कर दिया था। शायद यही वजह थी कि रेहाम खान की आपसे अलहदगी भी हो गई, अलहदगी भी करवा ली, क्योंकि वो किसी जगह पर आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं थी। ये रेहाम खान साहब के बारे में एक गवाही आ गई कि रेहाम खान साहब जो कहती हैं वो ठीक कहती हैं, और उन्होंने किसी जगह पे इस्तेमाल ये मैं अब ज़ाहिर है हमने रेहाम खान साहबा के साथ बहुत प्रोग्राम किए हैं, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मैं कहता हूँ कि इतनी बहादुर खातून मैंने नहीं देखी।
لیکن یہ ان کے بارے میں وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، لیکن بشریٰ بی بی سے یہ کام نہ کریں آپ۔ عمران خان صاحب کو کنونس کر لیا گیا کہ وہ یہ شادی نہیں کریں گے۔ پنچ لائن جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب شادیوں کے بارے عمران خان صاحب کے۔ کہتے ہیں اسی وقت مسلم لیگ نون کے ایک وزیر اور ایم این اے ریاض پیر زادہ صاحب یہاں پر تشریف لے آئے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ کھلی چلی کپ تھی ان کی، کھلے ڈلے ماحول میں بات کرنے والے تھے، تو انہوں نے خان صاحب نے کہا خان صاحب سیاست تے توجہ دو، ویاہ والا کام چھڈو، کیڑے چکر جے پے جے۔ خان صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے وہ شادی نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا جناب ریاض پیر زادہ صاحب میں نا شادی نہیں کر رہا ان کے پیچھے۔ تو وہاں پر وہ ایک تریہی جملہ ریاض پیر زادہ صاحب نے بولا، اب میں یہاں پر بولوں گا۔ میں نے اپنے ہمیشہ صبر جو ہے کبھی اس کو نہیں چھوڑا، میں نے کبھی لوز ٹاک نہیں کی اور نہ میں کرنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو بڑا شوق ہے میٹھا والی زبان سننے کا، تو یہاں پر بھی میں وہ بات پوری نہیں کروں گا، لیکن میں یہاں پہ کروں گا۔ تو ریاض پیر زادہ صاحب نے کہا کہ خان صاحب میں کی تانوں پورا پاکستان بھی سمجھا لینا تے تہاڈی صدیق جان جیڑی ہے نا، صدیق جان نو جو کہندے نے تانوں پتہ ہے نا، وہی وہ تہاڈی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب آپ سمجھ جائیں، تو بات یہ ہے کہ وہ ٹھنڈی کرنے کے چکر میں خان صاحب جو ہے نا وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ لیکن بشریٰ بی بی کے بیان کے بارے میں بات کر رہا تھا، بشریٰ بی بی نے جو سعودی عرب کے بارے میں کہا ہے، اب ویسے یہ صدیق جان والی بات جو ہے بھلا کیا کہا تھا کہ کیا ٹھنڈی نہیں ہونی، ذرا یہ اگر لگے سمجھ تو بتائیے گا۔ تو بشریٰ بی بی نے جو سعودی عرب کے بارے میں بیان دیا انتہائی میں کہہ رہا ہوں کہ قابل مذمت بیان ہے۔ دیکھیں سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے آپ کا، یا اسلام وہاں سے شروع ہوا ہے، شریعت اسلام شروع وہاں سے ہوا ہے، اس دھرتی کو چنا گیا جہاں پر میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جہاں پر ظہور ہوا، جہاں پر وہ اپنی 62 سالہ زندگی گزار کر گئے، اور اس 62 سالہ زندگی میں شریعت اسلام میں آپ سب کمپلیٹ ہو گیا، اور اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ مکمل ہو گیا ہے جس دھرتی پر، تو جس دھرتی پر اسلام مکمل ہوا، جس پر شریعت مکمل ہوئی، جس پر میں اور آپ جا کر سجدے کرتے ہیں، جس کی طرف منہ کر کر میں اور آپ سجدے کرتے ہیں، اور جہاں پر میں اور جا کر ہم 40 نمازیں پڑھیں، عمرہ کریں، جا کر حج کریں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ پاک صاف ہو گئے ہیں۔ اس دھرتی کے بارے میں، اس ملک کے بارے میں یہ کہنا کہ جب عمران خان صاحب ننگے پاؤں گئے، اب دیکھیں جس دھرتی پر فوقیت دے رہے ہیں، جس جگہ پر فوقیت دے رہی ہیں بشریٰ بی بی عمران خان صاحب کے ننگے پیروں کو، عمران خان کے ننگے پیروں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، بڑا بنانے کے لیے، وہ جن کے بارے میں بات کر رہی ہیں نعوذ باللہ کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو فرماتی ہیں کہ جب ہم وہاں پر گئے تو بشریٰ جو بعد میں جو باجوہ صاحب کو کالیں آنی شروع ہو گئی کہ ہم یہاں پر شریعت ختم کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب نے، سعودی عرب کی حکومتی، سعودی عرب کے بادشاہ یا سعودی عرب کے کسی بھی نمائندے کی طرف سے کالے پہ کالیں آئیں باجوہ صاحب کو کہ جس دھرتی پر ہم لوگ شریعت ختم کرنا چاہ رہے ہو، تم وہاں پر کس کو اٹھا لائے ہو ننگے پیر اور سلوار قمیضیں پہن کر گھوم رہا ہے، اور یہاں پر وہ شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے، ہم ختم کر رہے ہیں اور تم اس کو لے آئے ہو۔ اس سے بڑا بےہودہ الزام اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی سفارتی جاب کرنے والا یہاں پر اگر مجھے سن رہا ہو، جس نے سفارت خانے میں جاب کی ہو، جس نے مطلب کہ وزارت خارجہ میں جاب کی ہو، کیا مجھے بتائے گا کہ اس کا ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے درینہ تلقات، آج ایک ہسٹری ہے، چاہے وہ بھٹو صاحب کے دور سے لے لیں، ضیاء اللہ کے دور سے لے لیں، مشرف کے دور سے لے لیں، نواز شریف کے دور، بے نظیر، اس سے پہلے سعودی عرب نے کبھی ڈس اپوائنٹڈ نہیں کیا۔ سعودی عرب کی ہمیں کبھی کوئی کمپلین نہیں ہے۔ سعودی عرب پاکستان کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتا ہے، اور شاید ایک پاکستان واحد کنٹری ہے، تمام تر اختلافات، تمام تر چیزوں کے باوجود پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ رہ کھڑا۔ لیکن بشریٰ بی بی نے یہاں پہ جو چول ماری ہے وہ ناقابل تردید ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ بشریٰ بی بی نے کر کے کوئی کسی پہ احسان نہیں کیا، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے کوئی دشمنی کا بدلہ لیا، اور دشمنی کا بدلہ یہ لیا ہے، اور یہ جو سلمان صاحب نے ان کے بارے میں ٹویٹ کی ہے نا، وہ جو سنگر ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں، جو عمران خان کے لیے فوج سے لڑ جاتا ہے، عمران خان کے لیے پاکستان سے لڑ رہا ہے، اس نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ سچے دل سے ٹویٹ کیا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ٹویٹ میں جن کا اس نے ذکر کیا ہے ان پر وہ الزامات لگتے رہے ہیں، لیکن سلمان کی طرف سے تو کبھی کوئی الزام نہیں لگا تھا، وہ چاہے زلفی بخاری ہو، چاہے وہ گوگی ہو، چاہے وہ پنکی پیرنی ہو، ان پر الزام لگا کرتا تھا۔ کیا لگا کرتا تھا؟ کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ عمران خان کو تباہ کر رہے ہیں، یہ عمران خان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو آج بشریٰ بی بی نے یہ بات کر کے عمران خان کو نقصان پہنچایا۔ 24 تاریخ کو کون نکلے گا؟ کیا کوئی بھی ایسا مسلمان جو پاکستان تحریک انصاف میں ہے اور وہ بشریٰ بی بی کے اس بیان کے بعد باہر نکل کر سعودی عرب کے خلاف بشریٰ بی بی کے بیان پر مہر ثابت لگائے گا؟ کیا وہ عمران خان صاحب کے لیے اپنی جان قربان کرے گا اور سعودی عرب کے خلاف جہاد کرے گا؟ اور اسی چیز کو لیتے ہوئے کل اگر بشریٰ بی بی نے سعودی عرب کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تو کیا تحریک انصاف والے سعودی عرب کے خلاف تحریک اس جنگ کو لینے چلے پڑیں گے؟
دیکھیں اگر یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، بشریٰ بی بی کی جو پوری سوچ تھی وہ مجھے سوشل میڈیا والی سوچ لگتی ہے. یہ والے بیانات اگر صنم جوید دیتی تو سمجھ آتی، یہ والے بیان اگر فلک جوید دیتی تو سمجھ آتی. ارسلان بیٹا، اظہر مشوانی، الیاس جبران، بابا کوڈو، شباز گل، یہ لوگ یہ بیان دیں، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، چلتا ہے. سوشل میڈیا کا یہی الگورتھم، اسی کو لے کے چلنا ہوتا ہے سوشل میڈیا نے. لیکن بشریٰ بی بی کے بارے میں، یا بشریٰ بی بی ایسی چیز دینے کے بعد شیر افضل مروت نے کیا، آپ نے 10 لوگوں نے اس کو لان تان کی اور اس کو مطلب بات 10 دن کے بعد ختم ہوگی. لیکن یہاں پر بشریٰ بی بی سابق خاتون اول، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ باہر آ کر جو یہ بیان دے رہی ہیں، پیغام دے رہی ہیں، میسج دے رہی ہیں، وہ عمران خان کا دے رہی ہیں. تو یہ جو بشریٰ بی بی کے منہ سے لفظ نکلے ہیں، یہ ایکچولی عمران خان کے لفظ ہیں. اب آپ خود اندازہ کر لیں، بٹ اس کا جو بھگتنا پڑے گا وہ بھگتیں گے. لیکن میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس بشریٰ بی بی کے بیان کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ اس کے ہاتھ میں کچھ آنے والا ہے. سعودی عرب کا بھی ریئیکشن آئے گا، حکومت پاکستان کا ریئیکشن آئے گا، اور اس ریئیکشن کے بعد میرا خیال ہے کہ ایک ریئیکشن جو ہے وہ آ بھی گیا ہے. جو احتساب عدالت کے جج ناصر جوید رانا نے بشریٰ بی بی کو گرفتار کر کے 26 نومبر کو جیل میں عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت 26 نومبر تک ملتوی کی گئی ہے. عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے. عمران سماعت کے دوران پیش نہ ہونے پر بشریٰ بی بی کے وارنٹ جاری بھی گرفتار کیے ہیں. جناب والی، یہ وہ خبر ہے کہ بشریٰ بی بی کو ابھی سے جھٹکے ملنے شروع ہو گئے ہیں کہ بشریٰ بی بی کو چھڑانے والے یا بشریٰ بی بی کو چھوڑنے والے اب سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے کیوں سفارش کی، ہم نے کیوں بشریٰ بی بی کو چھڑوایا. اس نے جا کر اگر باہر یہی کچھ کرنا تھا تو بہتر ہے کہ یہ جیل کے اندر ہی رہتی. حکومت پنجاب نے صوبہ بھر میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. پنجاب میں ہر قسم کے پروٹیسٹ، احتجاج، جلسے جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور ایسی تمام سرگرمیوں پر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے. میرے خیال میں یہ بڑی اچھی پابندی لگائی ہے، ہونی چاہیے. دیکھیں امن و امان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی صورت میں نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور پر تحریک انتشار کی طرف سے تو بالکل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، ایک دوست کا قصہ بتاتا ہوں کہ ایک دن کام ہونے سے ان کی مارکیٹ میں ایک دکان کی سیل 4 سے 5 کروڑ روپیہ ہے. اور جس بات کی میں بار بار بتاتا ہوں، شالمی، وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں دکانیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مارکیٹیں ہیں جن کے کاروبار اربوں میں ہوتے ہوں گے ایک دن میں. اور یہاں پہ آپ 10 دن کے لیے آ کر دھرنا لگا کے بیٹھیں گے. سوچیں اسلام آباد، سوچیں لاہور، سوچیں گوجرانوالے. اب آج رات کو میرے دوست ہیں، وہ واپس آ رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ وزیر آباد کے پاس جو ہے وہ انہوں نے بند کرنا شروع کر دی ہے. جی ٹی روڈ بند ہو جائے گا آپ کا، اسلام آباد، پشاور اور پورے اس روٹ پر جانے کے لیے آپ کی جو ہے وہ موٹر وے بند ہو جائے گا. تو سوچیں کتنی آمد و رفت، کتنی ٹرانسپورٹ، کتنے اربوں کا نقصان، کتنی جانیں ضائع ہوں گی جو ہسپتالوں میں نہیں پہنچ سکیں گے، جتنے کاروباری لوگ نہیں مل سکیں، اربوں کروڑوں کی ڈیلیں. خدا کے واسطے بس کر دیں. یہ بشریٰ بی بی والا دیکھنے کے بعد تو مجھے اب جو ہے وہ جو کباچہ ہے وہ زیادہ معصوم لگ رہا ہے، جس نے کہا تھا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں خان کوئی نشہ نہیں کرتا، ایک گلاس سے زیادہ وہ پیتا نہیں، میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر پیے. اب تو مجھے وہ سچا لگنا شروع ہو گیا. اور بشریٰ بی بی کے اس بیان کے بعد دوستو، بشریٰ بی بی کے اس بیان پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ضرور رائے دیں. ایک لفظ لکھیں، 2 لکھیں، لیکن ضرور لکھیں کہ بشریٰ بی بی کے اس بیان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو پریس بھی کرنا ہے ابھی، اس سے پہلے کہ آپ بند کریں. یہ چیزیں کرنا نہ بھولا کریں. واٹس ایپ گروپوں میں بھی اس کو سینڈ کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.